بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ لاکھوں سلام ان پر اور ان کی آل پر۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا وظیفہ 3 دن کا ایک ایسا عمل ہے جو قرآنی عمل ہے، اور اس عمل کی برکات سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ تو وہی عمل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جب بھی ہم ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے، آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جاؤ۔ تو اس میں خواتین کے اندر ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ جو معاملہ آپ کا سنگل میں ہوتا ہے وہ ڈبل میں ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کیا کرو زیادہ سے زیادہ قرآنی عمل جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے ہیں وہ آپ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے گی۔ یہ 3 دن کا عمل ہے اور ساتھ 3 روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ روزے 3 نہیں بھی رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے یہ 3 دن کا عمل ہی کر لینا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتاتا چلوں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس فروٹ پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج آم کا موسم نہیں چل رہا، اور ان کے پاس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آم کا پھل پڑا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو یہ پھل کس نے لا کر دیے ہیں؟ نہ تو کوئی لا کر دینے والا ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ یہ پھل مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیے ہیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات بے موسم پھل عطا کر سکتی ہے تو مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کو اولاد عطا نہیں فرمائی بڑھاپے کی عمر میں، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام معراج میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ عمل بتایا کہ یہ آپ عمل کریں، وہی عمل آج ہم نے سمجھنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے محراب میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، تو جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ وہی لے کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے زکریا، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام زاروں کتار رونے لگ گئے اور کہا کہ میری تو عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری اس عمر میں کیسے باپ بن سکتا ہوں؟ میری جو زوجہ ہے اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر بھی بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ماہواری ہی بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کنسیو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی بشارت دیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد عطا فرما دی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے زکریا، آپ کو اولاد عطا فرمائی اور بیٹے کی صورت میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوں گے اور ولی بھی ہوں گے۔ تو آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اولاد عطا فرما دے، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو نافرمان اولاد ہے اس سے تو بہتر ہے بندے کے پاس اولاد ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو وہ ایسی کون سی دعا تھی وہ ہم نے ابھی سمجھنا ہے، اور کس طریقے سے سمجھنا ہے پورا عمل نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہو اور اس کے بعد آپ نے شام کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی یہ کلمات، یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی پڑھ سکتے ہو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربی حب لی من لدنک
ذریاتن طیبہ انکا سمیع الدعا. یہ دعا آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے. اکثر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے لیکن صحیح طریقہ کار نہیں پتا ہوتا، ہماری قرآن مجید سے دوری ہے. تو آپ نے طریقہ کار مکمل سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. 3 دن تک آپ نے یہ دعا کرنی ہے 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوسرے دن ویسے ہی کرنا ہے اور پھر تیسرے دن آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. یہ عمل آپ 3 دن کریے گا اور ساتھ دعا کرتے رہیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس طرح سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اولاد عطا فرمائے اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور آپ نے ایک نیت کرنی ہے. نیت یہ کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گی. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بیٹی عطا فرما دیتی ہے تو اس کا نام آپ نے مریم رکھنا ہے. آپ یہ نیت کر لیں اور اس کے بعد دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد جیسی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے.